بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ انسان در عرف عرفان آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی کتاب سے مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے۔ ہم نے گزشتہ درس میں اصل چہارم اور پھر اصل پنجم کے چند پہلوؤں کو ملاحظہ کیا، اور گزشتہ درس میں تمثل ہی کی بحث کو ایک خاص انداز میں ہم نے دیکھا۔ آج ہم جس جہت کو مطالعہ کریں گے وہ کشف اور شہود کے موضوع سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ اصل چہارم کا جو اختتام ہے آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں انہوں نے ایک اشارہ کیا ہے۔ میں تیزی سے وہ آپ کی خدمت میں مختصر طور پہ البتہ پڑھ دیتا ہوں، اور اس کی وضاحت انشاءاللہ تعالی باقی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اصل چہارم میں ذکر انہوں نے کیا تھا پہلے کہ ہر نشأت میں انسان کے ساتھ ایک بدن ہے، اور اس بدن کے احکام اس کے مطابق اس کے اوپر جاری ہوتے ہیں، اور قبر انسان کے لیے جو برزخ ہے اسی کو قبر کہا گیا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ نہ کچھ حد تک آپ کے سامنے گزر چکی ہے، کیونکہ آپ قوس نزولی کے اعتبار سے جسے عالم مثال یا عالم خیال کہتے ہیں، اسی کو قوس سعودی کے اعتبار سے قبر یا برزخ کہا جاتا ہے۔ یعنی جب آپ واپس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہم لوٹتے ہیں تو ہمارے لیے اس جہان کے بعد پہلا مرحلہ قوس صعود کے اعتبار سے برزخ یا قبر کا آتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب قوس نزولی تھا تو ہر چیز بالقوہ لیے ہوئے تھے، قوت کے اعتبار سے تھا، عملاً کچھ حاصل نہیں ہوا۔ لیکن اب جب ہم قوس سعودی سے گزر رہے ہیں، قوس سعودی کے جہت سے دیکھیں اور مراحل طے کر رہے ہیں، تو ہم یہاں پہ فعلاً جو حاصل کر چکے ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ پھر اس کے ضمن میں یہ بیان کرتے ہیں کہ بدن اخروی جو ہے وہ تجسم صور غیبی ہے۔ تجسم اعمال کے حوالے سے ہم گفتگو مختصر طور پہ کی، اور مزید انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی آگے کی جو ہمارے پاس مراحل ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس بحث آتی ہے کہ وہ تجسم اعمال کے ساتھ کہ اس کے ضمن میں انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے نفس میں جو ملکات ہیں، ہمارے نفس میں جو ملکات اخلاقی ملکات ہیں، اخلاقیات سے جس کا تعلق ہے، وہ اخروی جہان میں ہمارے لیے یعنی مواد کی حیثیت رکھیں گے۔ جیسے بدن ہے نا ظاہری، ہماری ظاہری بدن میں ہمارے جو بدن کی ایک شکل و صورت ہے، حیت ہے، جسے آپ نقش و نگار کہتے ہیں، اور ایک نقش و نگار جس کے اوپر بنے ہوئے وہ مواد ہے۔ اسی طرح روز قیامت مواد جو چیزیں بنیں گی وہ ہمارے ملکات ہیں، کہ ملکات کے عنوان سے تفصیلاً گفتگو گزر چکی ہے۔ اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے ملکہ کسے کہتے ہیں، تو ہر وہ عمل چاہے اچھا ہو یا برا ہو، انسان ارادے سے انجام دے، مسلسل انجام دے، تکرار عمل وجود میں آنا چاہیے، تکرار عمل اس کے اندر پایا جائے، اور تکرار عمل کے بعد اس میں باسہولت وہ صادر ہو۔ اگر ایک عمل باسہولت انسان سے صادر نہ ہو وہ ملکہ نہیں کہلائے گا۔ یہ ملکات مواد بن جائیں گے۔ اس کی مزید تشریح انشاءاللہ تعالی آئندہ کی اصل میں آئے گی۔ جیسے کہ تجسم صور طبیعی، ہمارا بدن دنیاوی طور پہ طبیعی یعنی طبیعت، نیچر جو آج ادھر آپ کہتے ہیں، اس مادے سے تشکیل پایا ہے۔ اسی طریقے سے جو اخروی بدن ہے وہ جس سے تشکیل پائے گا وہ مواد ملکات ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ملکات ہیں۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ اور مواد مادی کے جو عناصر ہیں وہ یعنی مادی جو اس جہان میں عناصر ہیں اس سے ہمارا یہ ظاہری مادی جسم بنا ہے۔ اسی طریقے سے آخرت میں یا اخروی جہان میں ہمارا بدن کس سے بنے گا؟ ملکات سے بنے گا۔
ہر کسی نے اپنی قبر، ہر بندہ، ہر فرد، ہر کوئی خود قبر ہے، خود ہی قبر ہے۔ یہ مطلب تھوڑی تفصیل کا محتاج ہے، انشاءاللہ آگے آئے گا۔ یعنی وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جنت اور جہنم باہر تلاش نہ کریں، آپ کا نفس بذات خود ہی جنت ہے اور بذات خود ہی جہنم ہے۔ عرفاء جنت اور جہنم کی 5 تقسیمیں کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ تفصیل سے آگے آئے گا۔ لیکن پہلی صورت آپ نے دیکھی کہ خود انسان کا نفس ہی جنت ہے اور خود نفس ہی جہنم ہے۔ اور جو مردہ ہے، اس کا مردے کا جو پیکر ہے، اس پیکر کے اوپر ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ اگر انسان تھوڑا سا غور و فکر کرے تو اسے سمجھ جائے گا۔ اس کے بعد آیت اللہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان مکاشفہ کرتا ہے، مکاشفہ 2 طرح کا ہے، ایک دفعہ صورت کے ہمراہ صوری ہے اور ایک دفعہ غیر صوری کی۔ ابھی اس کی وضاحت آج کے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اگر بلا صورت ہو، مکاشفہ بلا صورت ہو، تو یہ زیادہ سخت ہے، یہ زیادہ بوجھ کا باعث بنتا ہے۔ انہوں نے اپنی ایک اور کتاب نصوص الحکم میں اس کو قدر تفصیل سے بیان کیا اور حدیث بھی ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کے اوپر جب وحی بدون توسط جناب جبریل نازل ہوتی تھی تو اس وقت ان کے اوپر شدید ایک بوجھ بنتا تھا، لیکن جب بھی تمثل کے ذریعے سے، یعنی ایک دفعہ تمثلات کے توسط سے وحی نازل ہوتی تھی اور ایک دفعہ بدون توسط، مثلا داحیہ قلبی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، اس وقت اس قدر سنگینی کا احساس نہیں کرتے تھے، لیکن جب داحیہ قلبی کے بغیر یعنی اس بتمثل وحی نازل ہوتی تھی تو وہ بہت ان کے اوپر سنگین ہوتی اور ان کی حالت غیر ہو جایا کرتی تھی۔ اس کی انہوں نے کچھ وجوہات بیان کی ہیں اور اس کے اوپر یہ چوتھی جو ہماری اصل ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور 5ویں اصل یہ ہے کہ انسان کسی بھی جہان میں، چاہے جہان مادی ہو، چاہے جہان قبر اور برزخ جیسے آپ نے عالم مثال کا وہ ہو، یا چاہے جہان قیامت ہو، کسی بھی جہان میں بدون بدن اور جسم نہیں ہے۔ انسان کسی بھی جہان میں بدون بدن اور بدون جسم نہیں ہے۔ روح بدون بدن ہو ہی نہیں سکتی، بألفاظ دیگر روح بدون بدن نہیں ہو سکتی۔ اس کے ضمن میں پھر انہوں نے تبصرہ کیا ہے اور عوالم کی ذکر کی ہے، کثرت اور وحدت در کثرت، اس سے مربوط چند مطالب ہیں جو آپ کی خدمت میں ذکر کیے جائیں گے۔ ہم اصل چہارم کا اختتام پہلے ملاحظہ کریں اور اس کے بعد اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ تعالی منتقل ہوتے ہیں۔ کشف سے کیا مراد ہے؟ آپ نے یہ کلمہ مکاشفات کئی دفعہ سنا ہوگا، اور مکاشفات کے خواہاں بھی افراد اپنے طور پہ ہوتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکاشفات یا کشف سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ہم ایک انتہائی تفصیلی طور پہ مقدمہ پڑھ چکے ہیں، اور وہ مقدمہ کیا ہے کہ تمثلات کسے کہتے ہیں، تمثلات کہاں پہ انسان کو پیش آتے ہیں۔ تمثلات انسان کو اپنے باطن میں ہی دکھائی دیتے ہیں، اپنے باطن میں ہی اس کے لیے آشکار ہوتے ہیں۔ یہ تمثلات قوت خیال کی مدد سے صورت کشی ان کی ہوتی ہے۔ یہ تمثلات ایسا بھی ہو سکتا ہے اس جہان سے جو معنی گئے ہیں انہی کی صورت کشی کی ہو، یا پہلے تصویر کشی تھی تو مزید اس کی عکاسی کی ہو خیال نے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عالم عقل یا عالم خیال سے ودیعت انسان کو کیا گیا ہے معنی، اس معنی کی صورت کشی کی جاتی ہے۔ یہ صورت کشی در حقیقت مکاشفات سے تعبیر ہے۔ بس جو بھی مکاشفات ہوتے ہیں یا بیداری میں ہوتے ہیں یا خواب میں ہوتے ہیں، ہر 2 صورتوں میں اس کی اصل حقیقت جو تصویر کشی کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہی جو تمثلات کی بحث آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تمثلات کی بحث یہاں پہ ہمیں فائدہ دیتی ہے، وإلا اگر ایک بندہ عرفان نظری کو زیادہ نہیں پڑھا ہوا، کیونکہ ہم جو مطالب پڑھ رہے ہیں یہ عرفان نظری سے مربوط ہے، ممکن ہے کہ ایک بندہ وظائف پہ عمل کرتا ہو، جیسے رجب کے اعمال اس نے خوب عمل کیے، اپنے وجود کی مراقبت کی، نہیں منفی خیالات اپنے ذہن میں آنے دیے،
عقل میں منفی چیزوں کو نہیں آنے دیا، گناہوں سے پرہیز کیا، اپنے وجود کے اندر سارے کے سارے مثبت امور کو ابھارا، وہ مکاشفات باز دیکھے گا، لیکن وہ اس کی تحلیل نہیں کر سکتا کہ وہ مکاشفات اس نے کہاں پہ دیکھے، وہ مکاشفات رحمانی تھے یا مکاشفات شیطانی ہیں، وہ مکاشفات بھی تھے یا نہیں تھے، یہ بعض اوقات اسے نہیں پتہ لگتا۔ اور ایسی شخصیات ہمارے ہاں کثیر ہیں کہ وہ عمل کی دنیا کی تو شاہ سوار تھیں اور مرد میدان تھے عمل کی دنیا کے، اور مکاشفات اور الہامات کی نعمت سے بہرہ بند تھے، لیکن اس کی تحلیل، اس کی علمی تصویر کشی نہیں کر سکتے تھے، یعنی دوسرے کو سمجھا نہیں سکتے تھے کہ کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کی میں نے مثال پہلے آیت اللہ حسن رمضانی حفظہ اللہ تعالی، جو کہ اساتذ حوزہ میں سے بزرگ ترین عرفان کے استاد حوزہ ہیں، انہوں نے اپنا ہی واقعہ سنایا کہ آغا حسن زادہ عملی کے خصوصی شاگردان میں سے ہیں۔ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم شخصیت گزری ہیں، سید علی قاضی طباطبائی کے شاگردان میں سے ہیں۔ وہ عرفان نظری وغیرہ کو کوئی خاص پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن عملی دنیا میں بہت وارد تھے، دستورات ان سے لے کے جائے جاتے تھے، وظیفہ لے کے علماء جاتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ آغا حسن رمضانی کہتے ہیں کہ میں نے خود ان سے سوال کیا کہ آپ مکاشفات کو اپنے اندر دیکھتے ہیں یا باہر دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں عرفا کی یہ بات قبول نہیں کرتے ہیں جو عرفان نظری پڑھتے ہیں، فلسفہ پڑھتے ہیں، کہ انسان اپنے نفس کے اندر ان چیزوں کو ملاحظہ کرتا ہے، نہ کہ اس کے بدن اور نفس سے باہر کوئی چیز اس طرح سے برپا ہے۔ وہ اپنی روح کے اندر، اپنے نفس کے اندر اسے اندرون میں دیکھتا ہے۔ کہ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا یہ جو عرفا کہتے ہیں کہ اندرون دیکھتا ہے، میں بیرونی طور پہ واضح طور پہ دیکھتا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ آغا حسن رمضانی اپنے استاد آیت اللہ حسن زادہ عملی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں بیان کیا، تو آیت اللہ حسن زادہ عملی نے کہا کہ وہ عمل کے دنیا کے مرد میدان ہیں، علمی تحلیلی دنیا کے مرد میدان نہیں ہیں، اس لیے آپ ان سے وظیفہ عرفانی ضرور لیں، لیکن ان سے وظیفہ یہ جو حقائق کی تصویر کشی اور علمی پیرائے میں اس کا بیان ہے وہ ان سے نہ پوچھیں، وہ مسئلہ آیت اللہ بہاؤدینی سے پوچھیں، مثلا وہ اس میدان کے ماہر ہیں۔ یا آیت اللہ حسن زادہ عملی خود اس میدان کے بہت ماہر تھے، انہوں نے علم اور عمل دونوں کو جمع آغا حسن زادہ عملی نے کیا۔ لہٰذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ ابھی جو ہم بحث پڑھ رہے ہیں وہ اس طور پہ مہم ہے۔ ممکن ہے ہم نے بہت ساری چیزیں مکاشفات کے باب سے کچھ نہ کچھ ملاحظہ کی ہوں، لیکن ہمیں دھندلا نظر آیا ہے، توجہ نہیں تھی، معلومات نہیں تھی، دقت نہیں تھی، کچھ نہیں پتہ لگا۔ ابھی تک ہم نے جتنی چیزیں پڑھی ہیں وہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ہمارے وجود سے باہر تھی، ہمارے اندر ہی تھی۔ مثلا تمثلات ہر انسان کو ہوتے ہی رہتے ہیں، کتنی مثالیں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ خواب کیا ہیں؟ وہی تمثلات ہمارے پاس مختلف چیزوں کے ہیں۔ بعض اوقات وسوسہ ہوتا ہے، بعض اوقات نفرت ہے، حسد ہے، یہی حسد اور نفرت تمثلات بد کرتے ہیں۔ بعض اوقات نیکی ہے، حسن ظن ہے، خدمت خلق ہے، معاف کر دینا ہے، اس سے بہترین ہمارے سامنے تمثلات اجاگر ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ تمثلات ابھی یعنی موضوع شروع ہونے سے پہلے اس مقدمے کو ذہن نشین کر لیں، تمثلات ہمارے باطن کے اندر ہوتے ہیں، باہر نہیں ہوتے۔ آئیں اب ہم مکاشفات کو سرسری طور پہ انشاءاللہ ملاحظہ کریں۔ کشف کہتے ہیں رفع حجاب کو۔ کشف کسے کہتے ہیں؟ رفع حجاب۔ حجاب کو ہٹا دینا کیا کہلاتا ہے؟ کشف۔ مکاشفات، الہامات، یہ کشف سے تعلق۔ کشف کیا مطلب؟ یعنی حجاب کا نہ ہونا۔ ابھی مثلا میرے اور دوسرے فرد کے درمیان حجاب ہے۔ کیا مطلب حجاب ہے؟ یعنی میں مکاشفات کو درک کرنا چاہتا ہوں لیکن اس حجاب کی وجہ سے درک نہیں کر پاؤں گا، یا میں ایک چیز خواب میں یا خیال میں نے احساس کی لیکن میں اس کی صحیح تحلیل نہیں کر پاؤں گا، علمی طور پہ جہالت حجاب بن جاتا ہے، گناہ حجاب بن جاتے ہیں۔ کلمہ کشف یعنی حجابات کا اٹھ جانا۔ عالم مادہ در حقیقت خود ایک حجاب ہے۔ عرفا ذکر کرتے ہیں کہ عالم مادہ کیا ہے؟ بذات خود ایک حجاب ہے، اور عالم مادہ کے ماوراء معنی غیبیہ اور صور غیبیہ ہیں۔
یہ معنی غیبیہ اور صور غیبیہ کا ہمارے لیے آشکار ہونا یہ مکاشفات کہلاتا ہے۔ پس غیبی معنی اور صوری معنی کا ہمارے سامنے آشکار ہونا کیا کہلائے گا؟ یہ ہمارے لیے مکاشفات کہلاتا ہے۔ مکاشفات دو قسم کے ہیں، ایک مکاشفہ صوری ہے جسے کشف صوری بھی کہا جاتا ہے، یعنی مکاشفات صوری، یہ پہلا ہے، اور دوسرا ہے مکاشفات معنوی۔ بس ایک مکاشفات صوری ہے اور ایک مکاشفات معنوی ہیں۔ مکاشفات چونکہ انسان کے اندرون سے تعلق رکھتے ہیں، انسان کے نفس کے باہر وجود سے تعلق نہیں رکھتے، اندرون سے تعلق رکھتے ہیں، اس اعتبار سے آپ نے اسے ملاحظہ کرنا ہے۔ بس آپ اس کو پہلے ذہن نشین کریں۔ ایک مکاشفات پہلی قسم کیا ہے؟ مکاشفات صوری، اور دوسری قسم مکاشفات معنوی۔ مکاشفات صوری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ہمیشہ شکل و شمائل ہی نظر آئیں گی، نہیں، ایسا مطلب نہیں ہے، شکل و شمائل کے علاوہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن مکاشفات بذات خود ہیں کس باب سے؟ تمثلات کے باب سے ہیں۔ تمثلات اللہ تعالیٰ کا ایک تکوینی نظام ہے، میرے اور آپ کے تمثل کے ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے اختیار سے باہر ہے، اس کے اسباب فراہم کرنا نہ کرنا میرے اور آپ کے اسباب ہاتھ میں ہیں۔ ایک بندے نے اعمال بد کیے، اسے کوئی اچھے نہ خواب آئیں گے، نہ اچھے خیالات آئیں گے، اور نہ ہی اس کے مرنے کے بعد کوئی اچھی زندگی اس کی بسر ہوگی۔ ایک بندے کے اعمال خیر کے ہیں، معاف کرنا، درگزر کرنا، خدمت خلق کرنا۔ عموماً ہمارے یہاں سے انتقام کا جذبہ بڑا گہرا پایا جاتا ہے، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے لفٹ ہی نہیں کرائی، فلاں نے اس طرح کر دیا، شکوے شکایت تو ہوتے ہی ہیں۔ انسان اپنے وجود میں معاف کر دے، ممکن ہے آمنا سامنا ہوا ہی نہیں ہے کہ آپ کو معاف کرنے کی نوبت آئی، یا اس نے آپ سے معافی نہیں مانگنی، اگلے نے، آپ کو پتہ ہے ایسا ضدی اکھڑ مزاج ہے کہ اس نے معافی مانگنی ہی ہے۔ نفس کے اندر اسے معاف کریں، بار بار معاف کریں، آپ دیکھیں گے تمثلات آپ کے بڑے بہترین ہو جائیں گے، خواب اچھے ہو جائیں گے، خیالات اچھے آئیں گے، اضطراب سے انسان بچ جائے گا۔ مکاشفات اسی باب سے ہمارے پاس ہیں، کیونکہ یہ مکاشفہ کیا ہوتا ہے؟ مکاشفے کی حقیقت یہ ہے ہمارے نفس کو ایک معنی عطا ہوتا ہے۔ معنی تو کوئی شکل و صورت نہیں رکھتا، ہمارے نفس کو کیا ہوتا ہے؟ ایک معنی عطا ہوتا ہے، اس معنی کو قوت خیال ایک شکل تشکیل کر کے دے دیتی ہے جس سے انسان مانوس ہے، یا جو اس معنی سے مناسبت رکھتا ہے۔ کیا قوت خیال کیا کرتی ہے؟ جو اس معنی سے مناسبت رکھتی ہے وہ اسے تصویر دے دیتی ہے۔ مثلا نفرت سے جو چیزیں مناسبت رکھتی ہیں، نفرت اور انتقام سے، وہ بھیڑیا ہے، وہ سانپ ہے، وہ بچھو ہے، وہ انسان کا درندہ بن کے اگلے کو چیر پھاڑ کھانا ہے، انسان کا گالم گلوچ اگلے کو کرنا ہے، وہ اپنے نفس کے اندر اسے کھڑا کر کے پتہ نہیں کتنا گالم گلوچ کر رہا ہو۔ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ نفرت اور انتقام کے اثرات ہیں۔ بس معنی اصل میں کیا ہے؟ نفرت ایک معنی ہے انسانی نفس کے اندر، حسد ایک معنی ہے انسانی نفس کے اندر۔ اسی کے مقابل میں انسان کے پاس ایک اور امر آتا ہے، وہ ہے نیک معنی۔ ہم یہاں پہ جب مکاشفات کہتے ہیں تو مکاشفات سے خاص نوعیت کے معنی ہیں۔ وہ کون سے معنی ہیں؟ غیبی معنی۔ صحیح، اب عام معنی سے ہٹ جائیں، وہ پچھلے دروس میں ہم نے سمجھانے کے لیے بہت ساری مثالیں دیں۔ تخیلات ہمارے بہت سارے ہیں، وہمیات ہمارے بہت سارے ہیں، مادی ہمارے پاس بہت ساری صورتیں ہیں، ان سب سے ابھی ہم ایک طرف ہو جائیں، ہم آ جائیں الہی معانی کے اوپر۔ جیسے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ تا سورہ انفال آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرو وہ تمہارے لیے فرقان قرار دے گا، آشکار انسان کے لیے چیزیں کر دے گا۔ یہی قرآن کے حقائق آشکار اللہ تعالیٰ کرے گا۔ یا قرآن کریم میں ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تمہیں تعلیم دے گا۔ یہ یاد رکھیں ہم کہ اعمال خیر، اعمال صالح، وہ اگر بدن سے انجام پاتے ہیں تو اس سے پہلے نفس سے صادر ہوتے ہیں۔
اگر نفس میں صادر نہ ہوں تو عمل سے کبھی بھی صادر نہیں ہو سکتے، اور نفس کے اندر کی دنیا انسان کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں ستار العیوب اپنی ذات کو قرار دیا ہے اور انسان کے عیوب کو چھپایا ہے، اس لیے ہر ایک کا وجود کے اندر جو چل رہا ہے وہ ہمیں آشکار نہیں دکھائی دے گا۔ لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے اپنے باطن کے اندر اچھائیوں کو ابھارے، اچھی تصویر کشی کرے، اچھے پہلو ابھارے۔ کسی نے برا سلوک کیا ہے درگزر کرے، معاف کرے، کسی سے زیادتی ہوئی ہے نظر انداز کرے، یا اسی طریقے سے اور کار خیر کا وہ سوچے۔ یہ سارے کے ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اچھا کیسے اثر انداز ہوتی ہیں؟ ایک تو بھی ہم مکاشفات کے ضمن میں ہی ملاحظہ کریں گے۔ اس سے بڑھ کر بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ مجھ میں شاید کوئی ایکسٹرا آرڈنری خصوصیت ہے جو میں نمازوں کی طرف راغب ہوں، کوئی خصوصیت ہے کہ میں حرم کی طرف جا رہا ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو یہ توفیقات ملتی ہیں ان اعمال کی بدولت جو اس نے انجام دیے تھے، یعنی مکاشفات سے بھی ہٹ کے بہت سارے پھل اس دنیا میں انسان کاٹ رہا ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ روایات کا مشاہدہ کریں، آپ کو کئی ایسے اعمال دکھائی دیں گے کہ جس میں وارد ہوا ہے کہ اگر اس کو انجام دیتا ہے تو رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثلا دوسروں کو زیادہ کھانا کھلانا، خدمت خلق کرنا، خدمت خلق کرے گا، دوسروں کو زیادہ کھلائے گا، مہمان نوازی کرے گا، رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا۔ اب شاید یہاں پہ وہ مادی توجیہ کر رہا ہوتا ہے کہ شاید تنخواہ زیادہ ہے، شاید فلاں نے عطا کر دیا ہے اس لیے یہ وافر مقدار میں آ رہا ہے، حالانکہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ مسئلہ اس کا وہ کار خیر ہے جو اس کی برکت کا باعث بن رہا ہے، جو وسعت رزق کا باعث بن رہا ہے۔ لہٰذا انسان معلومات نہ ہونے کی وجہ سے صحیح تحلیل چیزوں کی نہیں کر پاتا۔ لہٰذا یہ والے پہلو بھی اپنے ذہن نشین رکھیں۔ گھر میں سکون کا ہونا، امن و امان کا ہونا، صحت و تندرستی کا عنایت ہونا، گناہوں سے بچنا، یہ ساری عنایات ہیں بعض اعمال کی بدولت۔ ان اعمال کو انسان اپنے سے جدا نہ ہونے دے۔ اب آ جائیں آپ اس پہلو کی طرف، مکاشفات کی طرف۔ مکاشفات کے لیے باہمت لوگ کوشش کرتے ہیں، اور اس کی کوشش کرنی بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ راہ ہر ایک کے لیے کھلی رکھی ہے۔ جیسے دعائے رجب کی تو دعائیں بھی ہیں، رجب کی دعاؤں میں سے بھی ہے کہ خواب الوافدون غیرک، کہ اے پروردگار وہ برباد ہو گئے جنہوں نے تیرے غیر کا قصد کیا۔ جو اللہ کے غیر کا قصد کرتا ہے یہ بربادی کی طرف چلا جاتا ہے۔ لہذا باہمت لوگوں کی طرف انسان باہمت ہو کے آگے بڑھنا چاہیے، اپنی منزل کو آگے بڑھائے۔ یعنی ابھی ہمارے پاس وسائل ہیں سیکھنے کی چند چیزیں، اب ہم اس سے آگے کوشش کریں اور عوالم تک اپنی رسائی حاصل کریں۔ ہم ایک گزشتہ دروس میں ایک نفس کا شکاری ہونا مطلب پڑھ چکے ہیں۔ اس مادی دنیا سے تو شکار کرتے ہیں اپنے حواس کے ذریعے سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عالم عقل سے اور عالم خیال سے شکار کریں تو کیسے شکار کریں گے؟ مثلا میں چاہتا ہوں کہ برزخ کی معلومات زیادہ لوں، کیسے لوں گا؟ اچانک تو خواب نہیں آئیں گے، وہ تو جھوٹے خواب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کتابوں میں عرفا نے بھی لکھا ہے اور دیگر نے بھی، اپنے عزیزان آپ کو ہمیشہ اچھی شکل میں نظر آئیں گے، چاہے اس کا بدترین کردار اس دنیا میں رہا ہو، خواب میں سفید لباس میں کھیلتے کودتے کھاتے پیتے خوش و خرم آپ کو نظر آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اندر محبت ہے آپ کے، وہ محبت تمثل اس طرح سے کر رہی ہے، نہ کہ ان کی حقیقت ایسی ہے۔ آپ کو خوشبو سنگائی دے گی، اگلے سے پوچھیں گے خوشبو تمہیں آ رہی ہے؟ کوئی اسے خوشبو نہیں آ رہی ہوگی۔ ابھی ہم یہ مسئلہ انشاءاللہ بھی آگے پڑھیں گے کہ خوشبو کا احساس انسان کرتا ہے، لیکن وہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ تمثل اس کے لیے ہو رہی ہے، اس کے اندر جو محبت ہے اس بندے کی، اس فرد کی، نہ کہ اس کی حقیقت وہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھے کہ ہمارے خواب جو ہیں وہ حقیقت دکھا رہے ہیں، نہیں، حقیقت تک پہنچنے کے لیے آپ کو زحمت چاہیے، محنت چاہیے، تگ و دو چاہیے۔ اس لیے وہ افراد کہ جن کی مادی ضروریات پہلے ہی کم ہیں، یعنی اب یہ ایک حاشیے میں بات آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی ہے کہ بعض یہ سفر تیز کر سکتے ہیں۔ کون سے افراد تیز کر سکتے ہیں؟ اصل تو مشترک نقطہ جو سب نے ذکر کیا وہ تو ایک ہی بات ہے، وہ ایک ہی نسخہ ہے اس کا، اور وہ ہے قوی ارادہ۔ جس نے قوی ارادہ کر لیا وہ ارادے کی دوش پہ منازل طے کر لے گا، اللہ تعالیٰ اسے آگے چلاتا جائے گا۔
اس سے ہٹ کے بعض لوگوں کے لیے قوی ارادے کے ساتھ ساتھ اور بھی اسباب فراہم ہو جاتے ہیں بلندی کی طرف جانے کے۔ ان میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جو مادی ضروریات کم رکھتا ہے۔ بعض لوگوں کو کھانے کے بڑے شوق ہوتے ہیں، بعض کو لباس اچھے لگتے ہیں، بعض اچھی گاڑی اچھے گھر میں رہنا چاہتے ہیں، مختلف ذوق ہوتے ہیں۔ آپ اگر مطالعہ کریں ایسے افراد کا کہ جو دنیا میں نامور ہیں، حالات زندگی ان کے چھپتے ہی رہتے ہیں، ان کی سب سے پہلے فیورٹ چیزیں پوچھتے ہیں، ان کی ہابیز پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو، یہ چند انہوں نے چیزیں ایجاد کی ہوئی ہیں اور ہر انسان نے پہلی رٹی ہوتی ہیں انٹرویو سے پہلے کہ یہ بتانا ہے تاکہ مہذب انسان شمار ہو۔ بہرحال ہر کوئی اپنے طور پہ ظاہر کرتا ہے، آپ جب وہ سنیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ ہر ایک کا مزاج ایک جیسا نہیں ہے۔ کوئی لباس کی طرف زیادہ راغب ہے، کوئی کھانے پینے کی چیزوں کی طرف راغب ہے، کوئی گھر بار کی ڈیکوریشن یا خوبصورت گھر یا خوبصورت گاڑی یا بہترین گاڑی کی طرف راغب ہے، کوئی اچھے ہوٹلوں میں بیٹھ کے انتہائی بد مزہ کھانا بھی چاہتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ بڑا ہی خوشگوار کھانا ہو، ہوٹل میں بہترین طور پہ بیٹھا ہے۔ ہر ایک کے ہیں اپنے مزاج، جن کی یہ مادی ضروریات کم اور قلیل ہوتی ہیں یا یہ چیزیں ہیچ ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کو یا بہت سارے لوگوں کو تو یہ نصیب ہی نہیں ہوتی۔ اب وہ یہ نہ سمجھے جنہیں نصیب نہیں ہے ہمارے اندر یہ حس نہیں ہے، نہیں، حس تو توانا ہے، اس کے ہاتھ میں نہیں پہنچی ابھی۔ اس کے ہاتھ میں پہنچے تو ممکن ہے کہ صرف گوشت کھاتا رہے، صرف اچھے لباس پہنتا رہے، صرف گھومتا پھرتا رہے، صرف محفل جماتا رہے، اس کی دسترس میں ابھی نہیں پہنچی، اس لیے وہ بیچارہ مظلوم غریب ہمیں نظر آ رہا ہے۔ نہیں، یہاں پہ جو میں آپ کی خدمت میں دوسرا مقدمہ پیش کر رہا ہوں، ایک تو وہ ہے کہ قوی ارادے کی تاثیر سب عرفاء نے اور علماء اخلاق نے لکھی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی عمدہ چیز نہیں ہے، بہترین چیز نہیں، قوی ارادہ۔ مثلا ارادہ کیا روزہ رکھنا تو رکھنا ہے، ارادہ کیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو کرنا ہے۔ اب مشکلات تو بہت ساری آئیں گی، کچھ اللہ کی طرف سے آزمانے کے لیے آزمائشیں آئیں گی، بقیہ شیطان نے کام کرنا ہے اور نفس کی سستی ہے، یہ سارے اعمال آئیں گے، جہاد ہے باقاعدہ انسان کا۔ قوی ارادہ ان سب محاذوں میں آپ کو فتح یاب کر دے گا، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں، توسل اہل بیت علیہ السلام سے کرتے رہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض دیگر اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ پہلا سبب اس کے ساتھ جو تقویت دیتا ہے وہ افراد جن کی نظر میں دنیا نیچ ہے، دنیا ہیچ ہے، وہ نہ چمکتے ہوئے لباسوں سے متاثر ہوتے ہیں، نہ عمدے کھانے اور بہترین ڈشیں ان کے برناموں میں اور ان کے نیک کاموں میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، نہ کوئی اور مال و دولت کی چمک ان کی آنکھوں کو چندھیا دیتی ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اپنی طرف راغب اور مائل کر دے، ہیچ ہے دنیا ان کی نظر میں، نیچ ہے۔ حتیٰ اپنی ذات وہ اکڑ میں نہیں آ جاتے اگر توہین ہو جائے، ضد نہیں باندھ لیتے کہ یار اس کے ساتھ انتقام لینا ہی لینا ہے، تھوڑی سے عفو اور درگزر کے اوپر معاف کر دیتے ہیں۔ اگر اس مقدمے کو، یہ جو دوسرا میں بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اچھے طریقے سے آپ جاننا چاہتے ہیں، امام علی علیہ السلام کا خطبہ متقین سنیں، اس سے بہترین زبان اصلاً کہیں پہ آپ کو نظر نہیں آئی۔ قرآن کریم کی آیات کو مطالعہ کریں، بہت بہترین اوصاف قرآن نے ذکر کی ہیں، خصوصاً سورۃ المعارج میں آپ دیکھیں بڑے بہترین انداز میں قرآن نے ذکر کیا۔ لہذا ہیچ جن کی نظر میں ہو دنیا، نہ دنیا کے بلند و بالا محل سے وہ متاثر ہوتے ہیں، نہ منصب اور اقتدار اور بڑے بڑے سیٹیں ڈگریاں ان کو اپنے طور پہ جھکا دیتے ہیں، ان کے دلوں کو مائل کر دیتے ہیں، کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتے، یہ تیز سفر کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس میں فرق کریں۔ بہرحال ہم اپنا تزکیہ نفس، محاسبہ نفس خود کریں کہ آیا ہمارا شمار ان میں ہوتا ہے کہ وسائل نہیں تھے تو اس وجہ سے نہیں کچھ انجام دے سکے، یعنی واقعی دنیا ہیچ اور نیچ ہے میری نظر میں۔ میری نظر میں علم کی قیمت ہے، عبادت کی قیمت ہے، آخرت کی قیمت ہے۔ اس لیے روایات میں وارد ہوا ہے، نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جان لو کہ ہر شخص روز قیامت اپنی ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ماں کی تشریح کی امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں، کون ہے ماں؟ اتنا تو سنتے ہیں نا، ہر شخص اپنی ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صحیح سند روایت میں بھی وارد ہوا یہ۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ تم یا تو تمہاری ماں دنیا ہے یا آخرت ہے،
اگر دنیا ہے تمہاری ماں تو پھر اسی کے ساتھ اٹھاؤ گے، اور دنیا کی حقیقت جہنم ہے۔ یہ میرا اپنا جملہ ہے کہ تم دنیا کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، یہ امام نے فرمایا۔ یا تم آخرت کے بندے ہو تو تمہاری ماں آخرت ہے، تم اس کو دیکھ کے چنیں۔ بچہ اپنی ماں کو دیکھ کے چلتا ہے، بچہ اپنی ماں کے پاس دوڑا دوڑا آتا ہے اپنی تمام پریشانیاں دور کرنے کے لیے، اپنے تمام دکھڑے سنانے کے لیے، اپنے تمام کی تمام امید جو باندھتا ہے وہ ماں سے باندھتا ہے۔ تو یہ انسان تو نے کہاں پہ امید باندھی؟ تو نے کس کے لیے سارے کام کیے؟ وہ تیری ماں ہے، تو اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اسی طرح جو آخرت ہے وہ آخرت کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بس آپ نے یہ ملاحظہ کیا، یہ دوسرا مقدمہ مکاشفات کی دنیا میں تیز چلاتا ہے انسان کو، ہمت باندھے، ارادے کو نہ ٹوٹنے دے۔ لیکن یہ والی چیز جو ہے نا، اکثر لوگ، آپ ایک اور سوال کریں، امام خوئینی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر بزرگان، ان کی تحریروں میں آشکار ہے، اکثر لوگ کہاں پہ رہ جاتے ہیں؟ یعنی ہم جیسے لوگ کیوں شکست کھا جاتے ہیں؟ کیوں ہم ناکام ہو جاتے ہیں؟ ارادہ توڑ بیٹھتے ہیں، ارادے کے اوپر نہیں ڈٹے رہتے۔ جو ارادے پہ ڈٹا رہے وہ یہ مراتب طے کرتا چلا جائے گا۔ دوسرا، دنیا دار بن جاتے ہیں۔ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، حب دنیا، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ آپ فہرست بنا لیں برائیوں کی، وہ برائیاں کس کے اوپر پلی بڑی ہیں؟ اس کے جڑ سے اکھاڑنا چاہتے ہیں برائی کو تو کسے کاٹنا پڑے گا؟ قلب سے حب الدنیا کاٹے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا در و دیوار تو دنیا نہیں ہے نا، یہ تو اللہ کی خلقت ہے، مخلوق ہے۔ اللہ نے کسی مقصد کے لیے یہ جانور، چرند پرند، بہترین غذائیں اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے خلق کی ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ آیا دنیا کی مذمت ہے یا حب الدنیا کی مذمت ہے؟ کس کی مذمت ہے؟ حب الدنیا۔ حب الدنیا کیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 14 میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ شیطان جس طرح سے انسان کے ساتھ کھیلتا ہے، صحیح کہ پرزینت کر دی گئی ہے، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حب الشہوات من النساء، پھر آگے ایک ترتیب آ جاتی ہے، خواتین کی محبت، بچوں کی محبت، مال کی محبت، سواری کی محبت، انسان کو اپنے گھروں سے محبت، اپنے قوم، قبیلہ، بہن بھائی، والدین، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا آ جاتی ہیں؟ حب الدنیا۔ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایت میں وارد ہوا، اندھیری رات تھی، زوجہ کے ساتھ جا رہے تھے، دور سے آگ نظر آئی، کہا کہ میں آگ لے آتا ہوں تاکہ راستہ تو طے کر سکیں، راستہ ہی نہیں صحیح طرح سے نظر آ رہا تھا۔ آپ کبھی بہت اندھیری رات میں چلیں تب آپ کو اس کوفت کا اندازہ ہوگا کہ آپ بار بار اگلا قدم دیکھ دیکھ کے اٹھا رہے ہیں کہ پتہ نہیں آگے کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا رکو میں ادھر سے لے کے آتا ہوں آگ۔ اب جا رہے ہیں تو بیگم کی فکر تھی، اکیلی اس رات کی تنہائی میں آدھی رات کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا پتہ کوئی وحشی درندہ یا کوئی خوف اس کے اوپر طاری ہو جائے اور وہ سہم کے رہ جائے یا مشکلات کا شکار ہو جائے۔ پہنچے ہیں تو اللہ کی ندا آئی کہ فخلعنا علیک، جوتے اتار دو، تم ایک مقدس وادی میں ہو۔ تو روایت میں وارد ہوا جوتے سے کیا مراد ہے؟ جوتے سے مراد ہے وہ جو زوجہ کی محبت دل میں رکھی ہوئی ہے، یہ ہے۔ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، اللہ کی محبت، زوجہ کی محبت، اللہ کی محبت، اولاد کی محبت۔ ابراہیم کے دل میں اولاد کی محبت آ گئی، علیہ السلام، علی نبینا وعلیہ وآلہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کے دل میں جب اسماعیل کو جوان دیکھا محبت آ گئی، اللہ نے اس محبت کو جڑ سے کاٹنے کے لیے حکم دیا کہ ذبح کرو، اپنے ہاتھ سے، کانپتے بوڑھے ہاتھوں سے ذبح کرو۔ جب اندر کی محبت جو ہے کٹ گئی، اندر کا اسماعیل ذبح ہو گیا، باہر کے اسماعیل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محفوظ رکھ لیا، بچا لیا۔ اچھا یہاں پہ سوال اٹھائے گا، اچھا اولاد سے محبت ہی نہ کی جائے، زوجہ سے محبت ہی نہ کی جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری عمر تک جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے اتنے فضائل پڑھتے رہتے تھے، اور دیگر بیگمات جو ہے وہ حسد میں جلب ان کے خوب حملے بھی کیا کرتے تھیں، رسول اللہ کے اوپر طعنہ تشنیع کرتی تھیں کہ کیا ایک بڑھیا کا آپ ہمیشہ واقعہ سناتے رہتے ہیں اور کیا اس کے قصے سناتے ہیں، جبکہ آپ کو اللہ نے جوان بیگمات دی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شدید محبت تھی، پھر اس کو کیسے جم کریں؟ اصل جم یہی ہے، فقط محبت اللہ سے ہے، پھر اللہ کی بنا پہ جس سے محبت،
اللہ کی بنا پہ اہل بیت سے محبت، اللہ کی بنا پہ اولاد سے محبت، اللہ کی بنا پہ زوجہ سے محبت، اللہ کی وجہ سے والدین سے محبت، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ابھی آباد ہی نہیں ہوئی، سب کی محبت حب دنیا کہلائے گی ہے۔ اور ریاضت کرے گا تو اپنے وجود سے کاٹے گا۔ کیسے ریاضت کرے؟ داؤ پہ لگ جائے، اللہ کے لیے کام کروں، زوجہ کے لیے کام کروں، اللہ کے لیے کام کروں، یا اولاد کے لیے کام کروں، اللہ کے لیے کام کروں، یا قوم قبیلے کے لیے کروں، ترجیح دے دے اللہ کے، دونوں میں سے ایک کو تو ناراض کرنا ہے۔ دنیا کی محبت دنیا کو ناراض کیے بغیر حاصل یعنی منقطع نہیں ہو سکتی، جدا نہیں ہو سکتی، ناراض کرنا پڑے گا۔ دنیا ویسے تھوڑی چھوڑ کے جائے گی، تانے بھی دے گی، برا بھلا بھی کہے گی، ممکن ہے کہ اذیت بھی طرح طرح کی دے، مشکلات کھڑی کرے، تب جا کے دل سے وہ نکلے گی، وَإِلَّا تھوڑی نکلتی ہے یہ، وَإِلَّا اسرائیل علیہ السلام اس دنیا سے نکالیں گے، ورنہ انسان کے دل سے یہ محبت نہیں نکلتی۔ مال سے بڑی محبت ہے، مال کوئی مشکل کشا سمجھتا ہے، ہاتھ کامتے ہیں مال خرچ کرتے ہوئے، بڑا ضرر اسے نظر آتا ہے، ادھر اس کے سانسیں اکھڑ جاتی ہیں، کیسے مال سے محبت نکالے؟ ضرورت دیکھے خرچ کر دے مال، زد اندر پہنچے گی کہ تھوڑا تو خیال کیا ہوتا ہے فیصلہ کرتے ہوئے، البتہ عقل بندانہ فیصلہ کرے، احمقانہ فیصلہ کرے تو مال خرچ کرنے کی جو ملکیت ہے وہ یا جو تصرف کرنے کا حق ہے وہ حاکم شرع لے لیتا ہے، احمقانہ نہ ہو، تحقیقانہ ہو، مدبرانہ ہو، تحقیق اور مدبرانہ ہونے کے بعد خرچ کرے اللہ کی راہ میں، یا خرچ کرے اپنے ضرورت کے امر میں۔ خرچ نہیں کرے گا، گنتا رہے گا، سنبھالتا رہے گا، تو اس کے لیے حطامہ ہے جو سورۃ الہمزہ میں ہے، حطامہ الذی جمع مالا وعددا۔ اس کا گناہ کیا تھا جو اس کو حطامہ ملا؟ کیونکہ وہ مال کو جمع کرتا تھا اور مشکل کشا سمجھتا تھا، اب کرتا رہے جمع، مال کی بنیاد پہ عزت احترام کرتا تھا، مال کی بنیاد پہ دسترخوان اس کے بچھتے تھے، مال کی بنیاد پہ عزت تواضع اس کے وجود میں آتی تھی، تو ٹھیک ہے پھر مال ہی اس کی ماں ہے، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ اس کا حشر ہے۔ صحیح سند روایت ہے، چند جگہوں پہ یہ آئی ہے، انسان اگر پتھر سے محبت کرے گا تو اس کے ساتھ محشور ہوگا، اگر پتھر سے محبت کرے گا۔ اس لیے اہل بیت سے پھر روایت اہل بیت علیہ السلام کی، ہم سے محبت کرو ہمارے ساتھ محشور ہوگے۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا یہ دوسری چیز ہے، حب الدنیا منقطع کر دیتی ہے انسان کو اللہ کی راہ سے۔ حب الدنیا اگر نکل جائے، سفر تیز ہے، سفر تیز ہے۔ آپ نے بھی اپنی زندگی میں آس پاس لوگوں میں غور کیا ہوگا، بعض ایسے افراد نظر آتے ہیں، کھاتے کوئی خاص نہیں ہیں، رہنے کی جگہ بھی کوئی خاص نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اچھا کوئی اور برائیوں کا شکار ہو نہیں، نہ سگریٹ پیتے ہیں، نہ منشیات کا استعمال کرتے ہیں، کچھ نہیں۔ پھر کیا ہے؟ اندر غرور ہے، غرور بھرا ہوا ہے، چودراہٹ ہے، تکبر ہے۔ تکبر کہاں سے آتا ہے؟ نفس کے کمال کے اوپر نگاہ جاتی ہے تو تکبر ہوتا ہے، وہ تکبر اسے کھا جاتا ہے۔ لہذا انسان یہ حب النفس ہے کہ جس نے متکبر اسے بنا دیا، حب النفس ہے کہ جس نے اسے عجب والا بنا دیا، اب یہ اولیاء الہی میں اپنے آپ کو شمار کرنا چاہے، نہیں ایسا ہو سکتا۔ لہذا حب الدنیا یعنی اپنے نفس کی محبت کو کاٹے، حب المال، حب الاولاد، حب النفس، بڑی بڑی حب ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں ہیں۔ تیسری چیز یہ تو ہو گیا، اس لیے وہ افراد جو سادہ زندگی بسر کرتے ہیں اور دنیا ہیچ اور حقیر ہے ان کی نگاہ میں، سفر تیز کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز جن کے دل میں تراحم زیادہ ہے، یہاں پہ خواتین فوقیت لے جاتی ہیں مردوں سے، اگر ان کے جذبات جو ہیں وہ منفی چیزوں سے ملحق نہ ہو جائیں۔ یہ کئی علماء نے اس کی طرف اشارہ کیا، کئی متعدد علماء نے اس کو بیان کیا، کیونکہ تراحم زیادہ ہوتا ہے ان میں، دل جلد نرم پڑ جاتا ہے، مائل جلد ہو جاتی ہیں، اس لیے تیز سفر کر سکتی ہیں، کیونکہ انسان کے جذبات ابھر جائیں۔ جذبات کا بڑا کردار ہے، ایک شعلہ ہے جذبات، جلد پکا دیتا ہے انسان کو، اس لیے کوئی مثبت چیز نہیں ہے انسان کا نرم دل نہ ہونا، گریہ نہ کرنا، آنسو نہ نکلنا، کوئی مثبت چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاتون کو خاصیت دی ہے، اس لیے وہ بقیہ کی نسبت بہت تیز سفر کر سکتی ہے اگر مراقبہ کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اور روایات میں سے بعض جگہوں پہ یہ اشارے آئے ہیں،
خواتین دنیا کی طرف انتہائی تیزی سے مائل ہوتی ہے، وہ بھی اسی وجہ سے، کیونکہ اسے دکھائی دے رہا ہوتا ہے میری مشکل کی جو دوری ہے وہ اس سبب سے، دنیاوی عمل سے اس کی طرف آ جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ اسے اپنی جان کی فکر ہو، کسی بھی گناہ کی طرف مائل ہو جائے، اپنی عزت کی پریشانی ہو، کوئی بھی کام انجام دے دے، اپنی ضد بازی کی طرف اوپر اٹک جائے، کچھ اور عمل انجام دے، کیونکہ جذبات اس کے فوراً اوپر آتے ہیں۔ بس جذبات کا تعلق اگر عرفانی امور سے جڑ جائے بہت تیز سفر ہے، کیونکہ فہم اللہ نے برابر دی ہے مرد اور خاتون کو، فہم تو مل جاتی ہے۔ جذبات غالب آ جائیں، مرد ہو یا زن ہو، اسے جذبات اترنے کے بعد ہی کچھ پتہ لگتا ہے کہ میں کس کیفیت میں تھا یا تھی، جذبات کے غلبے کے ٹائم تو نہیں کچھ پتہ لگتا۔ لہذا جذبات ابھر جاتے ہیں، اس کو سمت صحیح دینی ہے خاتون نے، بہت تیز سفر کرے گی۔ اس لیے قرآن کریم نے آئیڈیل ترین خواتین کا تذکرہ کیا ہے۔ کون ہے وہ؟ جناب مریم علیہ السلام، جناب آسیہ زوجہ فرعون، مادر موسیٰ علیہ السلام، کہ اللہ نے ان کے اوپر وحی نازل کی، اور ان کا بھی اللہ پہ توکل۔ کوئی ٹھاٹے مارتے دریا اور جس کی موجیں بھی خوب ابھر رہی ہوں اور افراد بھی اس دریا میں جاتے ہوئے ڈرتے ہوں، ادھر ایک صندوق میں اپنا شیرخوار بچہ حوالے کر سکتی ہے ماں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جب ہم کلام ہوا تو مادر موسیٰ ایک امتحان میں گرفتار ہو گئیں، انہوں نے موجوں کے حوالے بچہ کر دیا۔ کون سے بچے بچ گئے؟ یہ بھی بڑا ایک تاریخ کا عجیب عبرت کا نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ کون سے بچے بچ گئے؟ وہ بچے بچ گئے کہ جو ماؤں کے حوالے تھے، یا وہ بچہ بچ گیا جو اللہ کے حوالے ہوا؟ جو ماؤں کی آغوشوں میں بچ کے رہ گئے گھروں کے اندر، سب فرعون نے پکڑ کے قتل کیے، اور وہ بچہ جو موجوں کے حوالے خدا کے سپرد ہو گیا، اس کو فرعون کے محل میں فرعون ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رزق عنایت فرمایا، پتھر کا دل نرم کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ورنہ ماں پالتی ہے شیرخوار بچے کو، ماں پالتی ہے، اور فرعون جیسا سنگ دل، یہ اللہ کے کرشمے ہیں کہ ماں سے جب چھٹکارا ملا تو سنگ دل سے سنگ دل ہستی کو رزق کا سبب اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ یہ خدا کے کرشمے، اس لیے گمان نہ کریں گے فلاں سے نہیں رزق آ سکتا، فلاں جگہ سے نہیں آ سکتا۔ یہ ہے تیسرا ترحم۔ آ جائیں اب اپنے موضوع کی طرف، کیونکہ آپ کو مکاشفات کی ہم جو تفصیل ابھی ملاحظہ کریں گے اس کو حاصل کرنے کے لیے زحمت اٹھانے پڑے گی، حسب زحمت ہے یہ۔ مثلا ایک زحمت کا عمل میں بیان کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، نماز شب پڑھیں، استمرار سے نماز شب پڑھیں، اس کے اثرات ہیں۔ روایت میں وارد ہوا ہے، امام رضا علیہ السلام سے منسوب روایت ہے کہ اللہ کی راہ میں جو چلا ہے، اگر وہ کسی جگہ پر پہنچنا چاہتا ہے، کسی بھی منزل پہ پہنچنا چاہتا ہے، تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو نماز شب پڑھے بغیر پہنچا ہو۔ نماز شب کے بغیر نہیں پہنچ سکتا کوئی انسان، پائے اس کا وقت، پائے اسے۔ رجب ہے، اسی طرح اعمال، شعبان کے اعمال ہیں۔ مکتب تشیع تو بہت زرخیز ہے، بہت زرخیز۔ عرفا صوفیہ سے بچ کر کوئی اگر عملی دنیا ہی اعمال کی اٹھا لے، وہ خود ایک عارف بن جاتا ہے، اتنی زرخیز ہے مکتب تشیع۔ بنجر دنیا ہے مکتب تشیع کے علاوہ، تمام مکاتب فکر بنجر ہیں اسے میدان میں، واقعاً بنجر ہے۔ نہ مناجات ہے ان کے پاس، نہ دعائیں ان کے پاس، نہ نمازیں ان کے پاس، نہ اعمال ہیں ان کے پاس، نہ ایام کی تفصیلات ان کے پاس ہیں۔ ہمیں اطہار علیہ السلام نے یہ راز ہمارے لیے کھول دیے۔ مثلا یہ یوم مبعث کا جو روزہ ہے، کتنی تاثیر رکھتا ہے، ہماری توقعات سے باہر ہے، کتنی تاثیر ہے ایمانی اعتبار سے اس کی نفس میں، کتنی قوت انسان کو دے دیتا ہے، ہمارے توقعات سے باہر ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے بعض گناہ ہیں انسان سے انجام پا جاتے ہیں، اس کی کتنی تلخی ہے ہمارے تصور سے باہر ہے۔ سانپ کا ڈنگ تھوڑا سا ہوتا ہے، وہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ بعض اوقات گناہ ایسا ہی ہے، تھوڑا سا گناہ ہے، پوری روح کو ہلاک کر کے اس نے رکھ دیا۔ اور اسی طریقے سے بعض اعمال ہیں کہ پوری روح کو زندہ کر کے رکھ دیتے، جیسے اطاعت اہل بیت، صرف اطاعت اہل بیت پوری روح کو زندہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی رنگینی نہیں ہے سوائے اطاعت اور محبت اہل بیت کی، کیا کیا کمالات وہ پاتا ہے۔
لہذا اب آئیں مکاشفات کے امور کو جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے لیے قوی ہمت کے ساتھ ان امور کو دیکھیں۔ حب الدنیا، اس کو منقطع کریں۔ حب الدنیا کو منقطع کرنے کے لیے صرف ان اعمال کو انجام دے لیں جو ہماری اطلاع میں ہیں، وہ بھی بہت ہے۔ روزے، پہلے مہینے کے 3 روزے مستحب ہیں، آخری روزے مہینے کے رجب شعبان کے تو کوشش کرے کہ انسان پانے کی حتماً کوشش کرے، تاثیر ہے اس کی۔ اسی طرح سے اور دیگر اعمال ہیں۔ آئیں اب ہم مکاشفات کی طرف۔ مکاشفات میں ہم نے یہ دیکھا کہ 2 اس کی قسمیں ہیں، سوری ہے اور معنوی ہے۔ جہاں تک سوری کی بات ہے تو سوری سے مراد یہ ہے کہ حواس باطنہ کے ذریعے سے کشف کرنا، حواس باطنہ ذریعہ بنتے ہیں۔ یہاں ایک نوع تفصیل بنتی ہے اور ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب مفاتیح الغیب میں بہت ہی اچھے طریقے سے اسے بیان کیا ہے، لیکن ابھی وہ ہماری دسترس سے کسی باہر ہے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس اس حوالے سے کم ہے، لیکن انہوں نے اس کو مفاتیح الغیب میں بیان کیا ہے، اور سر العیون میں آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے تمام کے تمام علماء، حکماء، عرفاء کے کلام کو جمع کر دیا۔ ہم آہستہ آہستہ اسے پڑھیں گے، اور وہ کیا ہے ٹاپک؟ حواس۔ عالم خیال کے لیے بھی حواس ہے، عالم خیال، عالم عقل کے لیے بھی، اور عالم مادہ کے لیے۔ یہ جو ہم عالم مادہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے اعضاء و جوارح کس طرح ایکٹیو ہوتے ہیں؟ حواس ظاہری سے۔ اگر یہ حواس ظاہری نہ ہوتے، ہم اس مادی کائنات کے اندر کسی چیز کو شکار کر سکتے، یعنی پکڑ سکتے تھے؟ اگر میرے پاس قوت باصرہ نہ ہوتی، قوت باصرہ حس ظاہری نہ ہوتی، میری یہ آنکھ دیکھ کے کسی چیز کی تصویر پکڑ سکتی تھی؟ اگر میرے پاس قوت سماعت ظاہری نہ ہوتی، میرے یہ کان کسی حصے سماعت کے ذریعے سے کسی سننے والی چیز کو پکڑ سکتے تھے، میرے نفس کے حوالے کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طریقے سے حواس باطنہ ہیں، ان کے ذریعے سے عالم خیال سے انسان پکڑتا ہے چیزیں۔ اس کی ہم چند مثالیں، یہ مکاشفات ہیں۔ مکاشف کشف کرتا ہے حواس، جس طرح آپ نے کشف کیا عالم مادہ کو حواس ظاہری سے، حواس ظاہری سے عالم مادہ کو کشف کیا، یہ تو سمجھ آتا ہے یا نہیں؟ نہیں سمجھ آئے تو کوئی نمک کھا کے دیکھ لیں، پتہ لگ جائے گا کہ ذائقہ میرے پاس آیا نہیں، کوئی چیز دیکھ لیں۔ ہمارے حواس جو ہیں وہ پکڑ کے میرے نفس کے حوالے چیزیں کر رہے ہیں، نظر آ رہا ہے مجھے۔ یہ تو حواس ظاہری ہو گئے۔ حواس باطنی کی طرف آ جائیں، حواس باطنی کی طرف آ جائیں۔ حواس باطنی بھی ہمارے ساتھ اسی طریقے سے ایک سلوک کرتے ہیں۔ لہٰذا حواس باطنی میں اگر آپ تشریف لائیں تو وہ بھی اسی طریقے سے 5 ہیں، ممکن ہے زیادہ بھی ہو سکیں، انشاءاللہ کسی اور مورد میں دیکھیں گے۔ ایک انہوں نے لمبی تفصیل بیان کی ہے، اگرچہ اصل یہی ہیں جو ہم باتیں پڑھ رہے ہیں، جو کہ ہمیں درک ہوتی ہیں، احساس ہوتی ہیں۔ جہاں پہ درک اور احساس نہیں ہو رہی وہاں پہ اعتراض بھی ہم ابھار سکتے ہیں۔ لہٰذا حواس خمسہ باطنی کے اوپر اب آپ تمام توجہ کریں۔ کشف سوری میں یہ ہوتا ہے، انسان اپنے 5 حواس کے ذریعے سے جو کچھ عالم مثال میں ہے اس کو حاصل کرتا ہے۔ دوبارہ بیان کر دوں میں، کشف سوری میں عالم مثال میں جو کچھ ہے، اپنے پنجگانہ حواس 5 سینسز، لیکن جو باطنی ہیں، باطنی پنجگانہ حواس کے ذریعے سے جو کچھ عالم مثال میں اسے حاصل کرتا ہے، اور اس کی شرح جو ہے یہ ایک کلام طویل ہے۔ اچھا، کس طریقے سے حاصل کرتا ہے؟ نفس اپنی ذات میں ایک قوت سماعت رکھتی ہے، یعنی میرے نفس کو قوت سماعت حاصل ہے۔ یہ پہلے بھی مقدمہ گزر چکا ہے، اس لیے صرف اشارتاً اس حوالے سے بات چیت ہوگی۔ میں دیکھتا ہوں یا میری آنکھ دیکھتی ہے، جملہ بولتے ہیں نا میری آنکھ نے دیکھا ہے، اور ایک جملہ بولتے ہیں میں نے دیکھا ہے، ان میں سے حقیقت کیا اور مجاز کیا ہے؟ یہاں محسوس ہوتا ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے یا بندہ دیکھتا ہے؟
غور کریں، آنکھ دیکھتی ہے یا بندہ دیکھتا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ آنکھ جو ہے وہ قوت باصرہ کی مدد سے دیکھتی ہے۔ اگر قوت باصرہ نہ ہوتی تو آنکھ دیکھتی؟ یہ قوت باصرہ کہاں پائی جاتی ہے؟ بدن میں یا نفس میں؟ بدن میں نہیں ہے، یہ نفس میں ہے، کیونکہ جب بدن سو رہا ہو تو تب بھی دیکھتے ہیں نا، خواب کس قوت کے ذریعے دیکھتے ہیں؟ جب قوت دیکھنے کی ہے ہی نہیں ہے تو خواب کیسے نظر آتا ہے؟ نظر آتا ہے یا نہیں خواب؟ خیال بھی نظر آتا ہے یا نہیں؟ خیال جو نظر آتا ہے وہ کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ کوئی باہر دکھائی دے رہا ہوتا ہے، کس قوت سے دیکھتے ہیں؟ دکھائی بھی اندرون میں دے رہا ہے اور دیکھنے والی قوت بھی نفس کی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ قوت نفس کی بدولت انسان دیکھتا ہے، اسی کو انہوں نے بیان کیا۔ مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا، دیگر عرفاء بھی ذکر کرتے ہیں کہ نفس ہے جو اپنی ذات میں قوت سماعت رکھتا ہے، نفس ہے کہ جو قوت باصرہ رکھتا ہے، نفس ہے قوت شامہ سونگھنے کی قوت رکھتا ہے، نفس ہے جو قوت ذائقہ چکھنے کی قوت رکھتا ہے، نفس ہے جو قوت لامسہ لمس کرنے کی قوت رکھتی ہے۔ مکاشفہ جو ہے، مکاشفہ سوری، ابھی ہم مکاشفہ معنوی کی باتیں نہیں کر رہے کیونکہ وہ معنی غیبی سے تعلق رکھتی ہیں، ہم ابھی عالم مثال سے پکڑ رہے ہیں حواس کے ذریعے، جیسے عالم مادہ سے حواس اعضاء کی توسط سے پکڑتے ہیں، ایک اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے، اسی طرح ایک نظام تکوینی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکاشفات نظام تکوینی ہے، جو عمل کرے گا شیعہ ہو سنی ہو غیر سنی ہو سب کے لیے یہ راہ کھلی ہے، وہ پہنچے گا۔ ہاں مکاشفات کے پھر اپنے مقامات اور مدارج ہیں، لیکن یہ راہ کھلی ہے۔ اسی کے ضمن میں عرفاء ذکر کرتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی غیب کی خبریں دے، اگر تمہیں تمہارے کوئی پرانے حالات بتا دے، متاثر نہ ہو۔ یہ تو ہندو مرتاض ہندی جو قبر میں بیٹھ کے کئی سال کچھ کھائے پیے بغیر رہتے اور کوئی ہوا کے اوپر بیٹھ جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، کبھی غیب کی خبریں دیں وہ بھی دے دیتے ہیں، وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یعنی وحدہ لا شریک اللہ نہیں مانتے، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن خبریں دیتے ہیں۔ اچھا یہ کوئی ممکن ہے ہمارے لیے حیران کن بات ہو، کیونکہ اسی کے ضمن میں استاد نے بھی ہمیں تفصیلی طور پہ مرتاض ہندی ہی کی بات بتائی، لیکن ہم قرآن سے پہلے ایک دلیل لائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون کو کس نے خبر دی؟ اللہ نے خبر دی غیب کی یا کسی اور نے غیبی خبر دی؟ وہ جو کسی اور نے غیبی خبر دی تھی وہ کوئی موحد تھا یا کاہن تھے؟ وہ کاہنوں نے کہاں سے خبر لیا ہے؟ شیطانی اعمال انجام دیتے ہیں۔ لہٰذا اس ضمن میں اشارت میں کرتا ہوں، یہ واقعہ دوبارہ میں موقع کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں دہراؤں گا۔ ذکر کیا کتاب لکھی گئی ہے، اس کتاب کا بھی نام میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ کتاب اگر میرے ذہن میں اس کا نام آئے تو میں آپ کو بیان کروں گا۔ ایک عالم ہے غالباً آیت اللہ لنگرودی ہیں، ہاں آیت اللہ لنگرودی، آیت اللہ لنگرودی پاکستان اور ہند گئے تھے انہی امور کی وجہ سے، اور انڈیا میں انہوں نے زیادہ قیام کیا۔ ہر دو ملک میں مرتاض ہندی پاکستانی دونوں سے ملے، کیونکہ پاکستان میں بھی ایسے ڈرامائی شخصیت بہت ہیں، اکثر تو ڈرامائی ہیں، بعض ہیں شیطانی بھی ہیں، شیطانی جو انہوں نے قوت حاصل کی ہوئی ہے۔ اور واپسی پہ انہوں نے ارمغان کے نام سے کتاب لکھی، آیت اللہ لنگرودی نے ارمغان کے عنوان سے کتاب لکھی۔ وہ ذکر کرتے ہیں کہ مجھے ان چیزوں کے اوپر یقین نہیں آتا تھا، تو میں نے وہاں پہ پھر ایک مرتاض سے ملاقات کی، تو اس سے کہا میں نے کہ تم آتی ہوئی ٹرین کو روک لیتے ہو؟ اس کہا روک لیتے ہیں۔ کہا کہ میں یہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں، کہ خبر تو نہیں پہلے دیتے روک دیں؟ کہتا نہیں آپ کے سامنے ابھی آپ کے ساتھ چلوں گا، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہتے میں سائڈ پہ کھڑا ہو گیا، وہ پٹری کے درمیان کھڑا ہوا اور دور سے تیز ایک ٹرین آ رہی ہے، اور اس نے پتہ نہیں کیا پڑا، ہاتھ اس طرح سے کیے اور سر جھکایا اور ٹرین اس کے پاس آ کے رک گئی۔ کہتے ہیں میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، جسے کہتے ہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، تو بہت میں حیران ہوا۔ اسی طرح ایک واقعہ ہمارے روایات اہل بیت علیہ السلام میں بھی واقعات وارد ہوئے ہیں۔ امام علیہ السلام سے ایک واقعہ وارد ہوا ہے، ایک شخص ہے وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو امام علیہ السلام سے بہرحال اس کا مکالمہ ہوا،
اس کے پاس بڑی قوتیں تھیں، بہت زیادہ قوتیں تھیں، تو اس نے امام سے کہا کہ میں اگر مسلمان ہو جاؤں تو کوئی مجھے امور انجام دینے پڑیں گے؟ کہتے کچھ بھی نہیں انجام دینا پڑے گا۔ یعنی وہ غیبی خبریں بتا دیتا تھا، اس طرح کے کرشمے جو غیر تعجب آور ہوتے ہیں اور انجام نہ پانے والے ہیں، محیر العقول، صحیح ہے، ایسے واقعات کو بہت کثرت سے انجام دیتا تھا۔ دوسروں کی خبریں دے دینا، یا اسی طریقے سے سفر تیز کرا دینا، فوراً کسی جگہ پہ پہنچ جانا، بادلوں سے بارش برسا دینا، اس طرح کے امور۔ تو امام علیہ السلام کے ہاتھوں اس نے کلمہ پڑھا، جیسے ہی کلمہ پڑھا ساری کی ساری اس سے صلاحیتیں چھن گئی۔ اس کا یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ اصحاب بھی پریشان کہ یا امام جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، شہادتین نہیں پڑھی تھی، سارے کے سارے یہ امور انجام دیتا تھا، اور اب جب یہ پڑھ لیا ہے تو کچھ بھی نہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ پہلے وہ ولایت شیطان میں تھا اور شیطان نے اس کی دسترس میں یہ چیزیں قرار دی ہوئی تھیں، اب یہ ولایت شیطان کو ترک کر کے ولایت الہی میں آیا ہے، لہٰذا اس وجہ سے یہ ولی شیطانی قوتیں اس کے وجود سے سلب ہو گئی ہیں۔ لہٰذا یہ نہ سمجھے کہ ہر محیر العقول، غیبی خبریں دینے والا، مسائل آپ کے ایک سیکنڈ میں درست کر دینے والا، وہ سارے کے سارے مومن عارف باللہ اور پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، نہیں، ضروری نہیں ہے۔ اس لیے عرفاء شیعہ سنی متفق ہیں اس بات پہ، اگر کوئی محیر العقول چیزیں آپ کو دکھاتا ہے، وہ اس کی سند نہیں بن سکتی کہ یہ مومن ہے یا کوئی پہنچے ہوئی ایک بلند مرتبہ شخصیت ہے، اصلاً اس کی سند نہیں بن سکتی۔ اور پھر یہ ذکر کیا، خود یہ ابن عربی کے شاگردوں کے شاگرد ہیں قیصری، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اگر یہ امور جو انجام پاتے ہیں، ہاں اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے مکاشفات اور منازل طے کرتے ہوئے ان چیزوں پہ دسترس حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ تصرف میں دیتا ہے، لیکن ان کی نظر میں یہ ہیچ اور نیچ ہو جاتی ہیں چیزیں۔ اس کی نظر میں اللہ کی رضامندی، اللہ کی محبت، اللہ سے عشق، خداوند متعال کی مشیت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے امام حسین علیہ السلام سے کربلا کے بارے میں کیا جملہ سننے کو ملتا ہے؟ رضن بے قضائہ، اللہ کی قضاء کے اوپر میں راضی ہوں، وتسلیماً لامر مولا، اپنے مولا کے میں امر کے اوپر سر تسلیم خم ہوں۔ یہ ان کی نظر میں قدر و قیمت بن جاتی ہے، ان کی نظر میں عشق اور محبت قدر و قیمت بن جاتی ہے۔ وہ جلوہ الہی کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ طی الارض اور ان چیزوں کے اور چکروں میں، تعویذ گنڈوں کے چکروں میں نہیں پڑتے۔ آئے اب ہم آگے اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی صورت کیسے ہوتی ہے۔ مکاشفہ کشف صوری، کشف صوری میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے باطنی احساس کے ساتھ چیزوں کو دیکھتا بھی ہے، رؤیت بھی ہوتی ہے، سونگھتا بھی ہے، لمس بھی کرتا ہے، چکھتا بھی ہے۔ مثال اس کی، سننے کی مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ جب وحی نازل ہونے لگتی تھی انہیں گھنٹی کی صورت میں کچھ سنائی دیتا تھا اور وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ وقت وحی ہے۔ یہ گھنٹی کی باہر بج رہی ہوتی تھی، یہ گھنٹی کس قوت سے وہ سن رہے ہیں؟ قوت سماعت سے سن رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے نفس میں دی ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ رسول اللہ کی ہم اس لیے مثال دے رہے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی اشتباہ نہیں ہو سکتا، عظیم شخصیت ہیں، بقیہ کے بارے میں اشتباہات بھی ہو سکتے ہیں، ان کے بارے میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہو سکتا۔ ادھر وہاں پہ موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نفس الرحمن، رحمان نفس کہتے ہیں، سانس کو بھی کہتے ہیں، سونگنے خوشبو کو بھی کہتے ہیں، خوشبو کو، رحمان کی خوشبو، رحمان سے جو نسبت رکھتی ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ یمن سے زیارت کے لیے تشریف لائے، یمن سے۔ ماں ان کی بیمار تھی، 4 دن کے سفر کے اوپر وعدہ کر کے آئے تھے، پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو پتہ لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور قبیلے میں ملاقات کی غرض سے تشریف لے گئے، تبلیغ کی غرض سے تشریف لے گئے۔ انتظار کیا یہاں تک کہ نزدیک مغرب ہو گئی۔ جب نزدیک مغرب ہوئی تو وہ اپنی والدہ سے جو وعدہ کیا ہوا تھا اس کے مطابق واپس ہو گئے، اور شرف حاصل نہیں ہو سکا زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور اتنی عظیم ہستی، اہل سنت تو دیدار نہیں ہوا، صحابی نہیں شمار کرتے،
لیکن مکتب تشیع انہیں اس سے بھی بلند رتبہ دیتے ہیں، اس سے بھی بلند رتبہ۔ اپنی والدہ کے لیے واپس چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں خوشبو سونگھ رہا ہوں، گویا کہ جنت سے خوشبو یہ آ رہی ہے، ادھر کے باسیوں کی، مدینے کے باسیوں کی یہ خوشبو نہیں ہے۔ یہ خوشبو اس ناک سے آ رہی تھی یا ان کا نفس اس خوشبو کو سونگھ رہا تھا؟ ان کا نفس ہے کہ جو اس خوشبو کو سونگھ رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں نفس الرحمن۔ ہمارے ہاں بھی یہ روایات جو ہیں وہ بعض طرق سے وارد ہوئی ہیں۔ نفس الرحمن، جنت کی خوشبو کے نفس الرحمن سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ انسان خوشبو بھی سونگھتا ہے، اس لیے پریشان نہ ہو، مر جائیں یہ بدن مٹی مٹی ہو جائے، سب کچھ باقی رہے گا، میں بھی باقی ہوں، قوتیں بھی باقی ہیں، نعمتیں بھی باقی ہیں، کیونکہ پہلے بھی میرے بدن نہیں تھا جو یہ کھا پی رہا تھا اور دیکھ چل پھر رہا تھا، اس کے توسط سے میں کھا پی رہا تھا، اب اس کے توسط کے بغیر کھاؤں پیوں گا میں، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لہذا نفس الرحمن یمن سے آنے والے، اور یہ امام علی علیہ السلام کی معیت میں معاویہ بن ابی سفیان کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ روایات میں ہماری وارد ہوا ہے واقعہ کہ نہ امام علی علیہ السلام جب صفین کے لیے نکلے، ایک جگہ پہنچ گئے، 100 بندوں کا انتظار کیا، کہا کہ ادھر 100 بندے آئیں گے، ایک ایک کر کے آ گئے، اب ایک نہیں آئے، 99 آ چکے، انتظار۔ صحابہ نے کہا کہ اصحاب امیر المومنین علیہ السلام نے، وہ نہیں آنے والے، کہا کہ نہیں، مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ شخص آئے گا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، یا اس طرح سے وعدہ کیا گیا کہ وہ شخص آئے گا۔ انتظار پہ انتظار، یہاں تک کہ سورج ڈھلنے لگ گیا، مغرب کا وقت قریب آیا، اصحاب نا امید ہو گئے، امام پھر بھی انتظار میں بیٹھے۔ اتنے میں دور سے ایک سایہ حرکت کرتا ہوا دکھائی دیے، یہ بھی جوش میں کھڑے ہو کے تکبیر انہوں نے بلند کی، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، قریب آئے تو ویسے قرنی تھے، اور جناب ویسے قرنی اسی جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کی خوشبو رسول اللہ نے دیکھیں کیسے سونگھی، کوئی ایسا عطر لگا کے نہیں آئے تھے کہ وہاں پہ خوشبو باقی رہ گئی تو سب کو ہی سونگھائی دینی تھی، یہ خوشبو صرف رسول اللہ سونگھ رہے تھے۔ جیسے ہوتی ہے نا، بچہ مر جائے تو ماں کو اس کے کپڑوں سے بھی خوشبو آتی ہے، بے شک وہ مشین میں پڑے گند بلا کا ڈھیر بنے ہو، وہ پھر بھی اس کو اٹھا کے سونگے گی کہ کیا اس کی خوشبو ہے، کہاں میرا بچہ، یہ خوشبو محبت ہے جو اسے آ رہی ہے۔ لہذا انسان کا نفس یہ خوشبو اسے کہتے ہیں مکاشفہ سماعت، جو پہلے آواز کی سنی، مکاشفہ رؤیت، مکاشفہ شامہ سونگنے کے اعتبار سے ہے۔ اسی طرح لمس کی ہے، لمس والی روایت بڑی تعجب آور ہے، اہل سنت کتب میں وارد ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا، تبارک و تعالی، ربی تبارک و تعالی کو دیکھا، فی احسن صورت، بہترین صورت میں۔ اچھا پھر آگے کیا ہے، فی من یختص الملأ الاعلی یا محمد، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملأ الاعلی کے ساتھ جو شرف معراج کا حاصل ہوا، اس میں فرمایا کہ یا محمد، اے محمد، قلت انت اعلم ای ربی، اے میرے رب تو ہی سب سے بہتر جانتا، 2 مرتبہ کا۔ پھر کیا رسول اللہ فرماتے ہیں فوضع اللہ فی کفہ، اللہ نے اپنے ہتھیلی کو، یا بعض جگہوں پہ کہ اپنی انگلی کو، بین کتفی، میرے کندھوں کے درمیان میں اللہ نے رکھا، فوجدت بردہا بین صدی، اور میں نے اپنے سینے کے اندر اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا، فعلمت ما فی السماوات، اور بعض جگہوں وما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ تھا اس کا مجھے علم ہو گیا۔ اور پھر ثم تلا هذه الآیہ، اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، سورہ انعام آیت نمبر 75، وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت دکھائے ہیں، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ اہل یقین میں سے ہو جائیں۔ آپ نے دیکھا اب یہاں پہ انسان تھوڑا سا تعجب آور ہوتا ہے کہ اللہ، اس کی صورت، اس کا ہاتھ رکھنا، ٹھنڈک کا محسوس ہونا، یہ میرے اس بدن کے ساتھ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بدن پہ نہیں رکھا کچھ،
صحیح، اس بدن کے اوپر کوئی نہ رکھا گیا۔ تفسیر قمی میں بھی یہ روایت وارد ہوئی ہے، اس لیے زیادہ تعجب نہ کریں سنیوں کی پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گئی۔ ہمارے یہاں والی الیالی میں بھی یہ روایت ہے اور تفسیر قمی میں تفصیلی روایت ہے۔ ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا، میں 2-3 منٹ میں کچھ حصہ سنا دیتا ہوں کہ تفسیر قمی کا یہ ایڈریس نوٹ کر لیں، جلد نمبر 2 صفحہ 224 ہے۔ حدثنا خالد عن حسن بن محبوب، حسن بن محبوب بہت عظیم شخصیت گزرے ہیں، صحیح، ان کی کتاب اور رجال میں معروف بھی ہے۔ عن محمد بن یسار عن مالک الاسدی عن اسماعیل جعفی، اسماعیل جعفی کہتے ہیں کنت فی مسجد الحرام قاعدا، بیت اللہ میں بیٹھا ہوا تھا، خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ وابو جعفر فی ناحیۃ، ایک طرف امام باقر علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ فرفع رأسہ، انہوں نے اپنا سر اٹھایا، الی السماء مرۃ، ایک دفعہ اوپر آسمان کی طرف دیکھا، والکعبۃ مرۃ، اور ایک مرتبہ کعبے کی طرف امام باقر علیہ السلام نے دیکھا۔ ثم قال، پھر امام نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک منزہ ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے کے، یہاں پہ بہت دقت کریں، بے نبی یہی نہیں کہا، بے رسول ہی نہیں کہا، بے محمد نہیں کہا، بے احمد نہیں کہا، کوئی تعارف نہیں کرایا سوائے اس کے بے عبد ہی۔ ہمارے اساتذہ بہت اچھی ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے صفر کو دیکھا ہے، کوئی حیثیت اس کی؟ کوئی حیثیت نہیں۔ ایک اور صفر لگا دیں، ایک اور صفر لگا دیں، کوئی حیثیت؟ کوئی حیثیت نہیں۔ کہتے ہیں اسی طرح ہم ممکن الوجود ہیں، ہمارا وجود ممکن ہے، نہ دیتا تو نہیں تھے، کچھ نہیں ہے بیچارے ممکن الوجود کے پاس کیا ہے؟ نہ کوئی اپنی ذات ہے، نہ کوئی اپنا مال ہے، نہ نفع، نہ ضرر، نہ حیات، نہ موت، نہ حشر، نہ نشر، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس صفر کے ساتھ ایک لگا دیں تو جتنے صفر بڑھتے جائیں گے اتنی قیمت بڑھتی جائے گی۔ اس وحدہ لا شریک لا کے ساتھ جتنی عبودیت بڑھاتی چلے جائیں، جتنا عبد بڑھتا جائے گا اتنا مقام بالا ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا اس جگہ پہ اس آیت کے حصے کے اوپر غور کریں، سبحان الذی اسری بعبدہ، جتنا عبد بڑھتا چلا جائے اتنی منزل بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے۔ سوال ادھر مسجد اقصیٰ سے مراد و فلسطین والی مسجد ہے، کیونکہ اقصیٰ کہتے ہیں قریب تر کو بھی، صحیح ہے، نچلے حصے کو بھی کہتے ہیں اقصیٰ، قرآن میں آیا بھی ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کو خبر دینے کہاں سے آیا تھا شخص؟ وہ نچلے شہر سے۔ مثلا اگر آپ قم میں ہیں تو ایک طرف آپ سمجھیں گے جمکران سائڈ ہے اور ایک طرف نیروگا سائڈ ہے، تو نیروگا سائڈ جو ہے وہ نچلا حصہ شمار ہوتا ہے شہر کا، غریب حصہ، یعنی بالکل نبوت اور اس سے سائڈ ادھر سے آیا نچلا حصہ ہے۔ یہاں پہ مسجد الاقصیٰ سے مراد نچلا حصہ ہے یا فلسطین میں جو موجود ہے آج کے دور میں فلسطین اور پرانے دور میں شام کہلاتا ہے؟ امام نے فرمایا وَقَرَّرَ ذَلِكَ 3 مرات، 3 مرتبہ یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائیں۔ ثم التفت الیہ، پھر امام میری طرف متوجہ ہوئے، فقال، اور فرمایا ای شیء یقولون اہل العراق فی هذه الآیہ، کہ اسماعیل جوفی کو مخاطب کر کے امام نے فرمایا اس آیت کے بارے میں اہل عراق بتاؤ، یا عراقی، تم عراق کے رہنے والے ہو، کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ امام صادق علیہ السلام مدینہ میں رہتے تھے تو وہاں سے مکہ آئے ہوئے تھے، ممکن ہے حج کے ایام ہوں یا عمرے کی غرض سے گئے ہوں، تو کہا اے عراقی، اہل عراق اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قلت یقولون اسری بہ من المسجد الحرام الی البیت المقدس، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رات کے وقت مسجد حرام سے بیت المقدس لے گیا یا مقدس۔ فقال، امام علیہ السلام نے فرمایا لا لیس کما یقولون، ایسا نہیں ہے جیسا یہ لوگ کہتے ہیں، وَلَكِنَّهُ أَسْرَى بِهِ مِنْ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ، وہ یہاں سے وہاں اللہ لے کے گیا، اشارہ کیا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ، اور اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، وَقَالَ بَيْنَهُمَا حَرَمٌ، یہاں سے بیت الحرام سے بلندی کے درمیان حرم ہے۔ فَلَمَّا انتہا بِهِ صَدْرَةِ الْمُنْتَہَا،
جب یہ سفر سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کر ختم ہوا تخلف عنہ جبرائیل علیہ السلام رک گئے، کہا کہ اب تو نہیں جا سکتا۔ بعض ہمارے پاس اشارے ہیں روایات میں کہ انہوں نے کہا کہ لو دنوت نملۃ، ایک ذرہ بھی اگر میں بڑھ گیا تو کیا ہو جاؤں گا؟ جل کے راکھ ہو جاؤں گا، یعنی میرا ایک حدود ختم۔ اب بشر کامل، انسان کامل، یہ ہستی آپ کی ہے کہ جو اب اس سے آگے جائے۔ تخلف عنہ جبریل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا جبریل فی ھذا الموضع تخذلنی، ادھر آ کے میرا ساتھ چھوڑ رہے ہو اے جبریل۔ فقال تقدم امامک، آپ آگے بڑھیں اے رسول، فواللہ لقد بلغت مبلغا، آپ اس سطح اور رتبے تک بڑھ گئے ہیں، لم یبلغ احد من خلق اللہ قبلک، آپ سے پہلے کوئی اللہ کی خلقت اس بلند ترین مرتبے تک نہیں پہنچی، جسے قرآن نے کیا کہا؟ قاب قوسین او ادنا۔ یہ کوئی جسمانی نہیں ہے قاب قوسین او ادنا، یعنی دو کمان، بلکہ ان سے بھی کم تر۔ دو کمان جو ہے نا، کمان نے مثلا بڑی لے لے، اتنا فاصلہ رہ گیا، پھر کہا اس سے بھی کم تر۔ یہ کیا ہے اس کی تشریح؟ جسم تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسم نہیں رکھتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جسم کسی اس طور پہ قریب نہیں اس طرح سے جا سکتا۔ یہ حقیقت وجودی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرأیت من نور ربی، پھر رسول فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کے نور سے مشاہدہ کیا۔ وحال بینی و بینہ صبغہ، اور بعض جگہوں پہ تسبیحہ، اس کے مابین اللہ کے، میرے مابین اور اللہ کے مابین ایک صبغہ کی حد تک بس حائل رکاوٹ رہ گئی۔ بیان کرتے ہیں علماء اس سے مراد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس ذات کو تمام قدرتیں اور تمام کے تمام کمالات عطا کرنے تھے، اور جتنی وسعت اللہ تعالیٰ کسی ذات کو عطا کر سکتا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کر دی۔ اس اعتبار سے قاب قوسین او ادنا ہے۔ قلت وما الصبغۃ، راوی نے پوچھا جعلت فداک، میں آپ پہ قربانی قرار پاؤں، یہ صبغہ کیا ہے جو حائل ہو گیا میرے اور ان کے درمیان، یعنی رسول اللہ اور اللہ کے درمیان؟ فأوما بوجہی الی الارض، تو انہوں نے اپنے چہرے مبارک کے ذریعے سے زمین کی طرف اشارہ کیا، وأوما بیدہ الی السماء، اور اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، وہو یقول جلال ربی ثلاث مرات، 3 دفعہ کا وہ ہے جلال ربی جلال ربی جلال ربی۔ قال یا محمد قلت لبیک یا ربی، اللہ نے فرمایا اے محمد، رسول اللہ فرماتے میں نے کہا یا ربی۔ قال فیما اختصم الملأ الاعلی، قال قلت سبحانک لا علم لی الا ما علمتنی، کہ ملأ اعلیٰ میں کون ہے تمہارے ساتھ اس ٹائم؟ اختصمہ آپس میں جھگڑنے کو بھی کہتے ہیں، یا ایک ٹکرانے کو بھی کہتے ہیں۔ ادھر مراد ہے اس ملأ اعلیٰ میں تم کس کے، کون ہیں تمہارے ہمراہ؟ مثلا ہم اس کا اگر ظاہری ترجمہ کریں، دقیق ترجمہ کسی اور مورد میں انشاءاللہ دیکھیں گے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ذات پاک و منزہ ہے، مجھے کیا علم سوائے اس کے جو تو نے مجھے علم دیا ہے۔ قال فوضع یدہ ای ید القدرت، یہاں پہ وہ ہمارا شہد مثال ہے، اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا، اے ید القدرت، قدرت کا ہاتھ، بین سدیہ، میرے سینے کے درمیان، فوجدت بردہا بین کتفی، اور میں نے اپنی کمر میں اس کی ٹھنڈک کو احساس کیا۔ قال فلم یسألنی عما مضى ولا عما بقی الا علمتہ، اور اس کے بعد جس نے بھی ماضی کے بارے میں مجھ سے سوال کیا، یا جو گزر چکا ہے یا باقی نہیں رہا، کوئی ایسی شی باقی نہیں رہی مگر یہ کہ میں نے اس کا جواب دے سکتا تھا، یعنی علم سے میرا سینہ بھر گیا۔ اور پھر اس طرح سے یہ آگے روایت چلتی ہے کہ آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ یہ سارا کی ساری گفتگو مکاشفہ کہلاتی ہے۔ سوال معراج کیا مکاشفہ تھی، پھر جسمانی نہیں تھی؟ معراج کی ہم جو ملاقات اللہ تعالیٰ سے ثابت کرتے ہیں بلا شک و شبہ وہ جسمانی نہیں ہے۔ جنت جہنم کی سیر ہم ایک نو اس کے اوپر شدید ٹکراؤ اور کلام پایا جاتا ہے، کیونکہ عرفاء جو تشریحات کرتے ہیں اس سے وہ معنوی ہی معنوی بنتی چلی جاتی ہے معراج، اور جو متکلمین ثابت کرتے ہیں اس سے وہ جسمانی تر جسمانی بنتی چلی جاتی ہے۔
لیکن اس جگہ پہ تفسیر قمی کی جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا اور اس کو کشف سوری کے عنوان سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کیا اس میں محسوس ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے آپ ملاحظہ کریں کربلا کے واقعات، علی اکبر علیہ السلام کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ زبان تو اصلاً اس قدر سخت ہے کہ اس سے کوئی اثر وہ طریقہ میرے اندر منتقل نہیں ہو سکتا۔ تو امام نے جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے فرمایا کہ جلد ہی تم سیراب ہوگے، نہر جنت سے سیراب ہوگے۔ جب بدن ہی نہ رہا تو سیراب کہاں سے ہونا ہے؟ نہیں، قوت ہے سیرابی کی، قوت ذائقہ ہے انسان کے پاس۔ لہٰذا باہر کی تلخی روزہ اسی طریقے سے ہے، روزے میں تلخی ہے اور معنویات کے اندر ایک لذتوں کا سمندر بہہ نکلتا ہے۔ اور صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔